السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز ود عدنان۔ دوستو آج کی سٹوری ہمیں شہزاد نے بھیجی ہے۔ چلتے ہیں ان کی سٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام شہزاد ہے اور میں راول پنڈی کے قریب چھوٹے سے شہر اٹک کا رہائشی ہوں۔ میں آپ کا پروگرام روز سنتا ہوں۔ میں آج آپ کو اپنی زندگی پر بیتا ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ واقعہ بہت ہی پراسرار ہے۔ دوستو میری عمر 24 سال ہے اور میرے والد اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے والد کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ آج سے قریباً 7 یا 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ رات کو 8 بجے اپنی خالہ کے گھر جا رہا تھا۔ میں، میرا بڑا بھائی، میری والدہ، ہم 3 لوگ تھے۔ ہمارے گاؤں کے عین درمیان سے ایک ٹرین کی پٹری گزرتی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں 2 حصوں پر تقسیم ہے۔ بالکل درمیان میں وہ ریل کی پٹری ہے۔ ہم لوگ رات کے 8 بجے اپنے گھر سے نکلے اور خالہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد آخر وہ ریل کی پٹری بھی آ گئی، جس کو پار کر کے ہم گاؤں کے دوسری طرف چلے گئے اور پھر ایک کچا راستہ طے کرنے کے بعد جسے کراس کر کے ہم ایک گلی میں انٹر ہو گئے۔ اس گلی میں ہی ہماری خالہ کا گھر تھا، لیکن وہ گلی جہاں جا کر ختم ہو رہی تھی، اس سے آگے سارا قبرستان تھا، جو بہت پرانا قبرستان ہے ہمارے گاؤں کا اور بہت ہی پراسرار ہے۔ اس قبرستان سے کئی داستانیں منسوخ ہیں جو میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا۔ خیر، گلی کے بالکل درمیان میں ہماری خالہ کا گھر تھا۔ ہم گھر میں داخل ہو گئے۔ گاؤں کے ہر گھر میں ایک کمرہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کا ایک دروازہ گھر کی طرف کھلتا ہے تو دوسرا دروازہ گلی کی طرف، جس کو دیہاتی لوگ بیٹھک کہتے ہیں۔ سب سے سلام دعا کرنے کے بعد میری والدہ خالہ لوگوں کے ساتھ کمرے میں چلی گئیں اور میں، میرا بڑا بھائی، میری خالہ کا بیٹا جو عمر میں میرے بڑے بھائی جتنا تھا، ہم تینوں بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے اصل واقعہ۔ ہم لوگ ٹی وی میں فلم دیکھ رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات کے 10 بج چکے تھے۔ جیسے ہی 10 بجے کا وقت ہوا، باہر گلی میں چھم چھم کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی پائل پہنے چل رہا۔ میں نے اور میرے بھائی نے اس آواز کو غور سے سنا تو ہم نے اپنے اس کزن کے چہرے کو دیکھا جس پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ ہم نے اس سے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو وہ پریشانی کے عالم میں بولا کہ یہ آواز روز رات کو 10 بجے گلی سے آتی ہے، لیکن مجھ میں ہمت نہ ہوتی کہ گلی میں جا کر دیکھوں آخر کیا ماجرا۔ دوستو، جب ہم نے آواز پر اور زیادہ غور کیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے گلی میں کوئی گھنگرو پہن کر چل رہا تھا۔ ہم لوگ حیران تھے کہ اتنی سخت سردی میں رات کے 10 بجے ایسا کون کر رہا تھا۔ میرا بڑا بھائی تھوڑا جذباتی طبیعت کا مالک ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر گلی میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے میرا کزن بھی باہر گلی میں نکل گیا۔ ان دونوں کو باہر جاتا دیکھ کر میں بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ جب ہم تینوں گلی میں آئے تو گلی کے کونے میں ایک بلب روشن تھا، جس کی روشنی بامشکل ہم تک پہنچ رہی تھی، لیکن اس رات میں ہمیں گلی کا سارا نقشہ دکھائی دے رہا تھا۔ دوستو، جیسے ہی ہم باہر گلی میں آئے تو ایک سخت ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ہمیں محسوس ہوا اور ہمارے قریب سے وہ آواز آئی، وہی چھم چھم کی آواز، جیسے کوئی گھنگرو پہن کر ہمارے پاس سے گزر رہا ہو۔ جیسے کہ کہانی کے شروع میں نے بتایا تھا کہ وہ گلی جہاں سے ختم ہوتی ہے، وہاں سے ایک پرانا قبرستان شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم شاجی بابا والا قبرستان کہتے ہیں۔ دوستو، شاجی بابا ہمارے گاؤں کے ایک بہت ہی پرہیزگار شخصیت گزری ہیں، جن کا وہاں پر مزار بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جن و انس ان سے مناسبت رکھتے تھے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک آواز ہمارے قریب سے گزری، وہی چھم چھم کی آواز، لیکن اس کی آواز کا کوئی وجود نہ تھا، جیسے کوئی ہمارے سامنے چل رہا تھا گھنگرو پہن کر، مگر ہم حیران تھے کہ کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا، جبکہ گلی میں تو سب دکھائی دے رہا تھا اس وجود کے علاوہ۔ میں نے پہلے ذکر کیا ہے
کہ میرا وہ بھائی جو تھوڑا جذباتی قسم کا تھا وہ اس کی آواز کا تعاقب کرنے لگا۔ دوستو جیسے ہی کوئی ہمارے سامنے گھنگرو پہن کر بھاگنے لگا، اس کے پیچھے میرا بھائی بھی بھاگا، لیکن اچانک میرے کزن نے میرے بھائی کو پکڑ لیا اور اس کی آواز کے پیچھے نہ جانے دیا۔ دوستو ہم نے کچھ دیر اس کی آواز پر دھیان دیا تو وہ آواز گلی کے کونے سے، جہاں سے گلی کی حدود ختم ہوتی ہے اور شاجی بابا والے قبرستان کی حدود شروع ہوتی ہے، وہاں سے آنے لگی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے اور فوراً سے اپنے کمرے میں واپس آ کر دروازے کو کنڈی لگا لی۔ دوستو ہم تینوں سخت سردی کے موسم میں بھی پسینے میں نہائے ہوئے تھے، لیکن ہم نے اس بات کو یہیں دبا دیا اور پھر اس کا ذکر گھر والوں سے نہیں کیا، کیونکہ واپس اسی گلی سے ہم نے گھر جانا تھا اور کہیں ہماری والدہ باقی گھر والے ڈر نہ جائیں۔ لیکن اللہ کا بہت احسان ہے، وہ جو بھی مخلوق تھی اس نے ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔ امید کرتا ہوں کہ کہانی پسند آئی ہو اور یہ میری زندگی پر بیتا ایک سچا واقعہ ہے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا۔ چلتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم دوستو، میں اٹک شہر کے چھوٹے سے گاؤں ماڑی کنجور میں رہتا ہوں۔ یہ بات آج سے 5 سال پہلے کی ہے، جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اس وقت ایک ہی مدرسہ تھا۔ ہمارے مدرسے میں دور دور سے بچے قرآن پاک پڑھنے آتے تھے۔ میرا ایک دوست بھی میرے ساتھ اس مدرسے میں پڑھتا تھا۔ وہ دوسرے گاؤں سے، جو ہمارے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے، وہاں سے آتا تھا۔ دوستو ہمارے مدرسے میں 2 وقت کلاس لگتی تھی، ایک صبح فجر سے پہلے اور دوسری دوپہر ظہر کے بعد عصر کی نماز تک۔ ہمارے جو قاری صاحب تھے ان کے بعد بہت علم تھا، یہاں تک کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سن رکھا ہے کہ جب ہمارے قاری صاحب نئے نئے ہمارے گاؤں میں آئے تھے تو اس دور میں انہوں نے گاؤں کے سب سے پرانے قبرستان میں چلہ کاٹا تھا۔ لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ یہ سب ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اب تو ہمارے وہ قاری صاحب بہت ضعیف عمر ہو چکے ہیں۔ دوستو میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہمارے قاری صاحب کے پاس کچھ موکلات ضرور ہیں جو ہمارے قاری صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے ہیں، اور ان کا گھر ہمارے مدرسے کے پچھلی طرف بنا ہے۔ میں نے ایک دن قاری صاحب سے مذاق میں بولا کہ میری بھی اپنے موکلات سے دوستی کرا دیں، تو قاری صاحب نے نہایت سنجیدگی سے بولا کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس میں انسانوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس مخلوق کا کوئی بھروسہ نہیں کب انسان پہ وار کر جائے، کیونکہ دھوکہ دینے میں یہ بہت ماہر ہوتے ہیں۔ دوستو جب بھی قاری صاحب مجھے اپنے گھر کسی بھی کام سے بھیجتے تھے اور جب میں اس گھر میں جاتا تھا تو میں محسوس کرتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی اس گھر میں موجود ہے، لیکن کبھی کسی چیز کا وجود دکھائی نہ دیا۔ ایک دن صبح سویرے کا وقت تھا، میں اپنے گھر سے نکلا اور مدرسے پہنچا۔ مدرسے میں اور بھی طالب علم موجود تھے۔ میں وضو بنانے کے لیے مدرسے کے ایک کونے میں، جہاں وضو کی جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں جا کر بیٹھ گیا اور پانی کا نل کھول کر وضو بنانے لگا۔ میں وہاں بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں مدرسے کے دروازے سے ایک لڑکا داخل ہوا اور بھاگتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا جو خوف کی وجہ سے کافی گھبرایا ہوا تھا۔ وہ لڑکا دوسرے گاؤں سے ہمارے گاؤں مدرسے میں پڑھنے آتا تھا۔ اس کے گاؤں کا ہمارے گاؤں سے کافی فاصلہ تھا۔ وہ جس راستے سے آتا تھا وہ راستہ بھی کافی ویران تھا۔ اس کے ہمارے گاؤں کے درمیان والے راستے میں ایک بیری کا درخت بھی موجود ہے جو کافی پراسرار مانا جاتا ہے اور کئی سالوں سے وہیں موجود ہے، اور وہ اتنا بڑا اور اتنا گھنا ہے کہ دن میں بھی دیکھ کر خوف آتا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آج صبح وہ اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلا تھا، تو کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد آخر وہ اس جگہ پہنچا جہاں وہ درخت موجود تھا۔ جیسے ہی وہ اس درخت کے پاس سے گزرا تو اسے کسی نے اس کے نام سے پکارا۔ اس نے حیرت سے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ کوئی موجود تو نہیں ہے، تو آواز کس نے دی ہے؟ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا
اور چل دیا۔ کچھ قدم چلنے پر پھر اسے آواز آئی جیسے کوئی اس کا نام لے کر پکار رہا ہے، مگر جو ہی اس نے مڑ کر دیکھا تو نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ مگر پھر یہ آواز کیسی؟ اس نے جلدی سے اپنا ٹارچ آن کیا اور آس پاس لائٹ مارنے لگا، مگر اس سنسان اور ویران جگہ میں رات کے اس پہر سوائے جھاڑیوں اور گھنے درختوں کے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر وہ آواز گونجی، کوئی جیسے اس کا نام لے رہا، مگر اس دفعہ غور کرنے پر یہ آواز اسے اس بیری کے درخت سے آنے لگی جس کے نیچے وہ کھڑا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا ٹارچ اس بیری کے درخت پر مارا تو اس ٹارچ کی روشنی میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ درخت پر ایک ٹہنی پر جو بہت اونچائی پر ہے، اس ٹہنی کے ارد گرد بہت سے پتے ہیں جن میں 2 آنکھیں چمک رہی ہیں، اور کوئی سیاہ کالا سایہ درخت کی اس شاخ پر بیٹھا ہے۔ دوستو وہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، میرے تو جیسے اوسان خطا ہو گئے، اس کا دل جیسے پھٹ کر حلق سے باہر آ جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اور اس نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ وہ سایہ جیسے حرکت کر رہا ہے، اور جیسے وہ ابھی اوپر سے نیچے اس کی طرف آنا چاہ رہا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے فوراً سے اپنی ٹارچ اس کچے راستے کی طرف کی اور ٹارچ کی روشنی میں تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ راستہ تھوڑا لمبا تھا، مگر دوڑتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ بتاتا ہے بھاگتے بھاگتے ایسے لگا جیسے وہ سایہ اب اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر اس نے ایک دفعہ بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ بالآخر بھاگتے بھاگتے وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے ہمارے گاؤں کے مدرسے کی حدود شروع ہو چکی تھی۔ وہ کہتا ہے اب اسے ایسے لگا جیسے جو کوئی بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا وہ اب نہیں ہے، اور پھر کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد مدرسے میں داخل ہو گیا۔ دوستو اس کی یہ بات سن کر میں بھی کافی ڈر گیا، اور ہم جلدی سے کلاس میں گئے، قاری صاحب کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی قاری صاحب مدرسے سے آئے تو انہوں نے ان سے سارا قصہ بیان کر دیا۔ قاری صاحب اس کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، اور پھر میرے اس دوست کو مخاطب کر کے بولے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر قاری صاحب نے اسے ایک کاغذ پر کچھ الفاظ لکھ کر دیے اور کہا کہ اس کو اپنی جیب میں رکھ لو، اور کل جب تم پھر اس جگہ سے گزرو گے تو یہ الفاظ دہرانا۔ دوستو الفاظ کیا تھے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اگلے دن پھر وہی سحری کا وقت تھا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا اور اس کچے ویران رستے سے چلتے ہوئے وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں وہ بیری کا درخت موجود ہے۔ جیسے ہی وہ اس درخت کے پاس سے گزرا، ایسا لگا جیسے بہت سے لوگ اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ اس نے ٹارچ مار کر دائیں بائیں دیکھا تو کوئی دکھائی نہ دیا۔ دوستو وہ لڑکا بتاتا ہے کہ جب وہ کچھ قدم اور چلا تو اسے پھر سے آواز آئی جیسے کوئی اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہو۔ دوستو وہ بہت زیادہ ڈر گیا، مگر اس دفعہ اس نے ہمت نہ ہاری اور قاری صاحب کی دی گئے ہدایات کے مطابق جو اس کاغذ پر لکھا تھا اس الفاظ کو دہرانے لگا کہ میں تمہارے گاؤں کے قاری صاحب کا شاگرد ہوں اور اس وقت ان کے پاس پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو میں ان سے جا کر تمہاری شکایت کروں گا۔ دوستو وہ بتاتا ہے کہ یہ بولنے کی دیر تھی کہ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ سب ایکٹیویٹی جو اسے پریشان کر رہی تھی اچانک بند ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو خوف کا منظر چاروں طرف چھایا تھا وہ اچانک پرسکون ماحول میں بدل گیا۔ وہ فوراً وہاں سے تیز تیز قدموں سے نکلا اور مدرسے پہنچ گیا اور آ کر قاری صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ قاری صاحب اس کی بات سن کر تھوڑا مسکرائے اور کہا کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ کوئی تمہارے راستے میں تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ دوستو وہ دن اور آج کا دن وہ لڑکا روز اس راستے سے آتا ہے، مگر پھر کبھی اس کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا۔ بڑھتے ہیں اپنی تیسری کہانی کی طرف۔ السلام علیکم عدنان، علی احسن فرام UK۔
مجھے بچپن سے ہی سنگنگ کا بہت شوق تھا۔ 2012 میں ہونے والے ایک نیشنل شو میں نے آڈیشن دیا۔ اس کے لیے میں نے اپنے کزن کا ولیمہ تک چھوڑ دیا۔ بہت خوشی ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ وہاں میری سلیکشن ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی کراچی جانے کی ٹکٹ ہو گئی ہے اور باقی شو وہیں ریکارڈ ہوگا۔ لاہور سے سلیکٹ ہونے والے لوگ کراچی پہنچ کر بہت خوش تھے۔ اس شو میں آنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ پورے پاکستان کے ہر سٹی سے تھے۔ ان میں ایک لڑکا منصور، جو کہ میرا بہت اچھا دوست بن گیا تھا۔ مانی اور میں بہت شگل لگاتے تھے اور بہت مذاق کرتے تھے۔ شو کی ریکارڈنگ ہونے کے بعد ہم اسی کمپنی کا پک اینڈ ڈراپ یوز کرتے تھے۔ ایک دن شو ریکارڈنگ کے بعد جب ہم سب واپس جانے لگے تو منصور کہتا ہے کہ میں اپنی بائک پہ جاؤں گا، تم لوگ وین میں پہنچنا۔ مجھے یاد ہے کہ سفر کا مہینہ تھا اور اس رات فضا میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور عجیب سا خوف تھا دل میں۔ ہم سہمے ہوئے وین میں بیٹھے اور ریزیڈنس کی طرف نکل پڑے۔ منصور اپنی بائک پہ ہمارے ساتھ ساتھ آ رہا تھا اور شرارتیں بھی کر رہا تھا۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے منصور کو کسی شیڈ کے نیچے رکنا پڑا اور میں نے دیکھا کہ ہم اس سے بہت زیادہ آگے نکل آئے ہیں۔ بارش اور تیز ہو گئی اور نہ جانے کیوں ہم سب لوگ اس رات بہت خاموش تھے۔ ایک دم سے بارش کا پانی وین کے اندر آنے لگا اور بجلی گرجنے کی زوردار آواز آئی اور ہم سب مزید ڈر گئے۔ ہمارے دوست عدیل بھائی نے ہمارا موڈ فریش کیا اور ہم ریزیڈنس پہ پہنچنے کے بعد شگل لگانے لگے۔ ریسٹ ہاؤس کے ٹی وی لاؤنج میں پہنچے تو دیکھا کہ منصور سر سے پاؤں تک بھیگا ہوا زمین پہ ایک سائڈ پر بیٹھا ہے۔ میں نے بہت خوش ہو کے کہا کہ منصور تو پہلے ہی پہنچ گیا ہے۔ منصور میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا اور بس یہی کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گی اور مجھے زور سے گلے لگا کے رونے لگا۔ ہم سب نے اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ جب تم لوگوں کی وین میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے ہمت کر کے ایک شارٹ کٹ اپنایا اور وہ راستہ بہت سنسان تھا۔ میں چلتا گیا اور دور سے دیکھنے پر مجھے سڑک کے درمیان ایک کھمبا دکھائی دیا۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ یہ ہے کیا۔ اتنی دیر میں بائک کی سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت قداور ڈھانچہ نما عورت جس کے بال ہوا کے ساتھ ہل رہے تھے۔ اس کا چہرہ جیسے موم کا پتلا پگھل رہا ہو۔ نہ سمجھ آئی کہ آنکھیں کہاں ہیں اور نہ سمجھ آئی کہ منہ کہاں ہے، لیکن جب میں پاس سے گزرا تو اس نے میری طرف پلٹ کے دیکھا اور مسکرائی۔ وہ کم از کم 10 فیٹ لمبی عورت ہوگی جسے آج سے پہلے کبھی میں نے تصور بھی نہ کیا۔ اس کا خوفناک چہرہ اور اس سے بھی خوفناک اس کی مسکراہٹ۔ اسے دیکھتے ہی میرے جسم میں ڈر کی ایک لہر سی دوڑ گئی جس نے میرے جسم کو لاغر کر دیا۔ اس کے بالکل پاس سے گزرتے ہی وہ میری طرف جھکی اور اللہ پر ایمان کی طاقت نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے بائک بھگا دی۔ میں نے قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا اور بائک بھگاتا رہا۔ جیسے ہی میں نے اسے کراس کیا میرے پیچھے سے اس کی چیخوں کی آواز اتنی زور سے آئی کہ میں ایک بار پھر سے سر سے پاؤں تک ہل گیا اور میری بائک ایسے جیسے کسی نے پیچھے سے پکڑ لی ہو، اور میری لاکھ سپیڈ بڑھانے پر بھی بائک کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہو رہی تھی اور میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور وہاں سے جان بچا کے نکلا۔ ہم سب اس کی بات بہت غور سے سن رہے تھے اور اس رات ہم سب اتنا ڈر گئے تھے کہ ہم سب 16 لڑکے 2 روم میں اکٹھے سوئے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ منصور کے ساتھ سوئے ہوئے رات کو میری آنکھ کھلی تو منصور اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سر کے پاس ایک کالا سایہ کھڑا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت ہلانے کی کوشش کی لیکن مجھ سے اپنا ہاتھ تک نہ اٹھایا گیا اور نہ آواز نکلی۔ منصور اتنا ڈر گیا تھا کہ صبح اٹھ کر میں نے اسے کچھ نہ بتایا کہ وہ مزید نہ ڈر جائے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گا اور ہمیشہ کے لیے خوفناک یاد بن گیا۔ تو بہت بہت شکریہ علی آپ کا۔
آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں گی۔ ایسے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے واقعات پیش آئیں آپ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس اور ایک واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوستو جو لوگ میری سٹوریز سنتے ہیں اور انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی سٹوریز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جایا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔